السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں عزہ بتول۔ آج میں آپ کو درخواست نویسی کی پیپر پریزنٹیشن، اس کی لینتھ، مارکس، یاد کرنے کا طریقہ اور بہت چھوٹی چھوٹی مسٹیکس جو اسٹوڈنٹس کرتے ہیں وہ سارا بتاؤں گی۔ پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں، درخواست 9th کلاس میں اور فرسٹ ایئر میں آتی ہے۔ 9th کلاس میں سوال نمبر 7 ہوتا ہے، درخواست اور مکالمے میں چوائس ہوتی ہے اور اس کے 10 مارکس ہوتے ہیں، جبکہ فرسٹ ایئر میں بھی سوال نمبر 7 ہوتا ہے لیکن درخواست میں کوئی چوائس نہیں ہوتی، صرف درخواست ہی آتی ہے اور اسی کو اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بھی 10 مارکس ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے اوپر ہم سوال نمبر 7 کی ہیڈنگ دیں گے، بلیک 605 ماسٹر قلم مارکر۔ بلیک بالکل الاؤ ہوتا ہے، آپ یوز کر سکتے ہیں، اور یہ ہیڈنگ آپ نے پیج کے بالکل مڈ میں دینی ہے، ٹھیک ہے، صفحے کے درمیان میں یہ ہیڈنگ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ میں لکھوں گی درخواست نویسی کی۔ اس کے لیے میں ٹیمپو مارکر یا پھر 605 ماسٹر قلم مارکر استعمال کر رہی ہوں۔ درخواست نویسی کی ہیڈنگ آپ نے لازمی دینی ہے تاکہ چیکر کو پتہ چل جائے آپ کیا چیز لکھ رہی ہیں۔ یہ دونوں ہیڈنگز دینے کے بعد میں درخواست سٹارٹ کروں گی۔ درخواست کا آغاز آپ نے ہمیشہ بخدمت جناب سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ہیڈ ماسٹر کو درخواست لکھ رہی ہیں یا پھر کسی اور کو درخواست لکھ رہی ہیں تو آپ نے آغاز بخدمت جناب سے کرنا ہے۔ اب پیارے بچوں، درخواست کو لکھنے کا ایک اسپیسیفک طریقہ ہے، اس کی ہر لائن کے علیحدہ نمبر ہیں، اس لیے اس کی پیپر پریزنٹیشن بہت بیسٹ ہونی چاہیے کیونکہ یہ اتنی لمبی نہیں ہوتی، اس میں ہم نے بہت خوبصورتی سے پیپر کو حل کرنا ہے۔ تو اس لیے بخدمت جناب کو میں نے مارکر ہی سے لکھا ہے، 605 ماسٹر قلم مارکر یا ٹیمپو مارکر۔ جب بھی سارا پیپر حل ہو جائے گا تو دیکھیے گا یہ مارکر سے لکھا ہوا کتنا خوبصورت لگ رہا ہوگا۔ یہ رائٹنگ پراپر میں اپنے چینل پہ سکھا رہی ہوں، اگر آپ کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ ایسے ہی پیپر پریزنٹیشن سے پیپر کریں تو انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت بیسٹ لگے گا۔ ہیڈ ماسٹر لکھنے کے بعد اب آپ نے اسکول کا نام لکھنا ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے کبھی بھی درخواست میں اپنے اسکول کا نام نہیں لکھنا جس اسکول میں آپ پڑھتے ہیں، آپ نے ہمیشہ گورنمنٹ ہائی اسکول لکھنا ہے۔ اس کے لیے میں نے یہاں پہ 604 مارکر استعمال کیا ہے۔ 604 اس لیے کیا ہے کہ اس کی جو نب ہے وہ 605 سے ذرا چھوٹی ہے تو وہ ذرا چھوٹا لکھے گا۔ ہم نے لائن میں چیز کمپلیٹ کرنی ہے، اگر ایک لائن میں سارا کمپلیٹ نہیں ہو رہا تو اسکول کو آپ نیچے لکھ لیں، اور شہر کا نام ہے الف ب ج، وہ لکھ دیں۔ اب دیکھیں اسکول کے بعد میں نے کوما لگایا ہے، سیم آپ نے اسی طرح کا کوما لگانا ہے۔ 605 اور 604 میں کیا ڈیفرنس ہے، اردو رائٹنگ میں اس کی ڈیٹیل سے ویڈیو موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب جو چیز میں نے لکھی ہے بخدمت جناب سے لے کے الف ب ج تک، اس کا 1 نمبر ہے، اس کو آپ نے دھیان سے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں مارکر سے لکھا ہوا کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ اسی طرح آپ نے پہلے 605 سے لکھا اور پھر اسکول اور شہر کا نام 604 سے۔ شہر کا نام آپ نے نہیں لکھنا، اس کی جگہ آپ نے الف ب ج لکھنا ہے۔ اب چلتے ہیں جی عنوان کی طرف۔ پیارے بچوں، عنوان کی ہیڈنگ آپ نے لازمی دینی ہے، اس کا 1 نمبر ہے۔ عنوان سے مراد ہے کہ جو ٹاپک انہوں نے دیا ہے درخواست کے لیے وہ ٹاپک لکھنا۔ عنوان لکھنے کے لیے میں یہاں پہ بلیک مارکر 604 استعمال کر رہی ہوں، اور جو عنوان کی سٹیٹمنٹ ہے اس کو لکھنے کے لیے میں پوائنٹر استعمال کر رہی ہوں۔ جو طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ میں نے پورے تجربے سے اس کو فالو کر کے ہی آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے یہی طریقہ اپنے فرسٹ ایئر میں استعمال کیا تھا اور الحمدللہ میں نے بورڈ میں اردو میں پہلی پوزیشن، ضلع میں پہلی پوزیشن لی تھی۔ تو آپ نے بھی سیم اسی طرح پہلے مارکر استعمال کیا، پھر پوائنٹر استعمال کیا۔ آپ اس طرح کریں، ایک دفعہ اس درخواست کی ایک دفعہ پریکٹس کر لیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کہاں پہ مارکر استعمال کرنا ہے، کہاں پہ پوائنٹر، اور کہاں پہ 604 اور 605 مارکرز استعمال کرنی ہے۔ یہ چیز اتنی مشکل نہیں ہے، اگر آپ ایک دفعہ اس کی پریکٹس کریں گے تو یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ نیکسٹ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے جناب عالی کی، اس کا بھی 1 نمبر ہے۔ اس ہیڈنگ کے بعد آپ نے استجابیہ کی علامت لازمی لگانی ہے۔ میں ویڈیو کے لاسٹ میں ڈیٹیل سے بتاتی ہوں کہ یہ علامات کیوں ضروری ہیں۔ جناب عالی کے بھی 1 نمبر ہے۔ اچھا میرے بچوں، نیکسٹ آپ نے جب پین سے لکھنا ہے تو آپ ایک لائن سکپ بھی کر سکتے ہیں، اس کا اتنا پتہ نہیں چلے گا۔ پین سے لکھتے ہوئے جو فرسٹ لائن ہے جو ہر درخواست میں لکھی جائے گی وہ آپ یاد کر لیں، وہ لائن ہے نہایت ادب سے التماس ہے کہ۔ اس لائن کو آپ یاد کر لیں، کوئی بھی درخواست آ جائے یہ لائن آپ لازمی لکھیں گے۔
اچھا، پین سے لکھتے ہوئے ہم نے جو پین کی رائٹنگ ہے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے۔ پہلا ہے تمہیدی کلمہ، دوسرا ہے نفس مضمون اور تیسرا ہے اختتامی کلمہ۔ میں ابھی تمہیدی کلمہ لکھ رہی ہوں۔ تمہیدی کلمہ سے مراد ہے کہ درخواست شروع کرنے سے پہلے جو ہماری اصل بات ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے جو باتیں ہیں اس کو بیان کرنا۔ جیسے یہاں پہ جو درخواست ہے اس میں تمہیدی کلمہ ہے کہ میں آپ کے اسکول میں پڑھتا ہوں اور میرے اتنے نمبر آئے ہیں، یعنی کہ بس پہلے کی باتیں بتانا، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ نے لازمی لکھنی ہے تمہیدی کلمہ کی آپ نے ہیڈنگ نہیں دینی، بس جیسے میں نے یہاں پہ کوئی تمہیدی کلمہ کی ہیڈنگ نہیں دی، میں صرف پین سے تمہیدی کلمہ کو بیان کر رہی ہوں۔ درمیان میں کوئی چیز اگر آپ نے ہائی لائٹ کرنی ہے، جیسے نحم کو میں نے ہائی لائٹ کرنا تھا تو میں نے 604 مارکر سے ہائی لائٹ کیا۔ پیارے بچوں، درخواست لکھتے ہوئے آپ نے ادب کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے، اردو لغت صحیح طرح استعمال کرنا ہے، اور اس میں آپ نے اس طرح بات کرنی ہے جیسے آپ کسی اپنے جو آپ سے افضل ہیں یا پھر جو آپ سے اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں ان سے بات کر رہی ہیں۔ درخواست کا طریقہ، درخواست کی جو لینگویج ہے وہ مکالمہ، خط، ان سب سے ڈیفرنٹ ہے، اس میں ہم ذرا زیادہ ادب استعمال کرتے ہیں۔ جو پین میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں یہ آج پیانو کا پین میں استعمال کر رہی ہوں، یہ پین بھی بہت زبردست لکھتا ہے۔ تمہیدی کلمہ آپ کا 4 to 5 لائنز کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس پہ جیسے اب آپ اس کو ایک دفعہ ریڈ کر لیں کہ میں درخواست لکھ رہی تھی، درخواست برائے فیس معافی، تو اس میں میرا تمہیدی کلمہ کتنا ہے اور اس میں میں نے کیا چیز بیان کی ہے۔ نیکسٹ جو پیسیج ہے وہ ہوگا نفس مضمون، یعنی کہ اصل بات کیا ہے، اصل جو بات ہم نے کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ میں فیس معافی کی درخواست لکھ رہی ہوں، یہاں پہ میری جو اصل مدعا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پرنسپل سے کہنا ہے کہ میری فیس کم کر دیں، میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو یہ میری اصل بات تھی، اس پہ آپ نے توجہ دینی ہے، اس میں آپ کی کوئی مسٹیک بھی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ تھوڑا سا لمبا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ والا پیراگراف تھوڑا لمبا ہوگا۔ پین کی رائٹنگ اگر آپ کی گندی ہے تو اس حوالے سے ایک ویڈیو میرے چینل پہ موجود ہے، وہ ویڈیو آپ لازمی دیکھیں، میں ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دیتی ہوں۔ پین کی میں اردو کی رائٹنگ اور انگلش کی دونوں سکھا چکی ہوں۔ اچھا پیارے بچوں، جو نفس مضمون تھا وہ میں نے سارا نہیں لکھا کیونکہ بس میں نے آپ کو پیپر پریزنٹیشن بتانی تھی۔ آپ کا نفس مضمون 5 to 6 لائنز کا ہونا چاہیے، اور اس کو لکھنے کے بعد آپ نے اختتامی کلمہ لکھنا ہے۔ اختتامی کلمے میں آپ نے بتانا ہے کہ میں آپ کا بہت مشکور رہوں گا، یعنی کہ جس چیز کے لیے آپ نے درخواست لکھی ہے اس کے حوالے سے بتانا کہ اگر وہ چیز مجھے مل جائے تو میں آپ کا بہت شکر گزار رہوں گا۔ وہ چیز آپ کی 2 سے 3 لائنز کی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے العارض لکھنا ہے۔ العارض میں نے 605 مارکر یا پھر ٹیمپو مارکر سے آپ لکھیں گے، اور اس کے بعد نیچے جو چیزیں آپ نے لکھنی ہے جیسے آپ کا تابع فرمان، الف ب جیم، آپ نے اپنا نام نہیں لکھنا، یہ چیزیں آپ نے 604 سے لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ 605 سے لکھ دیں گے تو کچھ زیادہ ہی کھچڑی سی بن جائے گی، تو آپ نے یہ طریقہ اپنانا ہے۔ جب آپ نے تاریخ لکھنی ہے تو العارض کے بالکل سامنے، اچھا پیارے بچوں، عین نوازش ہوگی وہ چیز میں نہیں لکھ رہی، وہ نہیں لکھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ العارض کے بالکل سامنے آپ نے تاریخ لکھنی ہے۔ تاریخ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا 1 نمبر ہے، اس کو میں آپ کو لکھنے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ تاریخ آپ نے اس طرح 4 لکھا، اسی لینگویج میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح میں لکھ رہی ہوں۔ تاریخ لکھنے کے بعد ختمہ کی علامت، اور پھر آپ نے مہینہ لکھنا ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے ہمیشہ وہ تاریخ لکھنی ہے جو گزر چکی ہو یا پھر جو موجودہ ہو، کبھی بھی آنے والی تاریخ آپ نے نہیں لکھ دینی۔ یہ تاریخ میں مارکر سے لکھ رہی ہوں، 605 مارکر یوز کر سکتے ہیں یا پھر ٹیمپو مارکر یوز کر سکتے ہیں آپ۔ اور جو سال ہے اس کو بھی آپ نے، یہ عربک لینگویج ہے، اس میں لکھنا ہے، اور حمزہ کی آپ نے یہ علامت لگا دینی ہے۔ یہ دونوں علامات بہت امپورٹنٹ ہیں۔ جی، یہ درخواست بالکل ریڈی ہے۔ اب میں نے چیزوں کو انڈر لائن کر لیا، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں مارکر سے لکھوں ان چیزوں کو تو یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ یہی مشورہ میں آپ کو دوں گی کہ آپ ساری درخواست پین سے نہ لکھیں، کچھ چیزوں کو مارکر سے لکھتے ہیں تو وہ چیز بہت خوبصورت لگتی ہے۔ اب میں آپ کو درخواست کی لینتھ، مارکس اور مسٹیکس بتاتی ہوں۔ اچھا پیارے بچوں، اب میں آپ کو درخواست کے مارکس بتاتی ہوں۔ درخواست میں یہ نہیں ہوتا کہ یہاں سے لے کے درخواست لکھو تو پورے کے 10 نمبر، جس طرح خط یا پھر اور کسی ایسے وغیرہ میں ہوتا ہے۔ درخواست میں ایک ایک لائن کے علیحدہ علیحدہ نمبر ہیں، جیسے بخدمت جناب سے لے کے الف ب ج تک کا 1 نمبر ہے۔ یہ ساری لائن آپ کی درست ہوگی تو آپ کو 1 نمبر ملے گا، جبکہ عنوان کا بھی 1 نمبر ہے،
اور جناب عالی کے بھی 1 نمبر ہے۔ ان تینوں کے 3 نمبر ہے، یعنی کہ آپ درخواست میں دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ہر چیز کے علیحدہ علیحدہ مارکس دیے ہیں۔ جو ہمارا اس کو ہم کہتے ہیں تمہیدی منظرنامہ، جو شروع سے بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں نفس مضمون، جس میں ہم نے ایکچوئل بات لکھنی ہے، اور لاسٹ میں ہوتا ہے اختتامی منظرنامہ، جو میں نے یہاں پہ نہیں لکھا، آپ نے ضرور مینشن کرنا ہے۔ اس سارے کے 5 مارکس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تاریخ کے بھی 1 نمبر ہوتے ہیں۔ اب تاریخ کو لکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ پہلے آپ نے یہ خطمات کی علامت لگانی ہے، اس علامت کے بھی نمبر ہوتے ہیں، اور یہاں پہ ہم نے چھوٹی سی حمزہ لکھ دینی ہے۔ یہ دونوں چیزیں لازمی لکھنی ہیں، اور تاریخ میں کوئی کوما یا کچھ اور نہیں لکھنا، بس یہ دونوں علامات ہیں۔ تاریخ میں پہلے آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے، پھر مہینہ لکھنا ہے، اور پھر سال لکھنا ہے، اس کے 1 نمبر، اور العارض سے لے کے یہاں تک کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ اگر آپ ساری درخواست اٹیمپٹ کریں گے اس طریقے سے تو پھر آپ کو 10 مارکس ملیں گے۔ چوائس ہمیشہ ہوتی ہے یا تو خط آئے گا یا کوئی اور چیز، تو اس کی نا 1 نمبر انہوں نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا 1 نمبر دیا ہوا ہے، اگر ہماری اس میں سے تھوڑی سی بھی مسٹیک ہوگی تو 1 نمبر ختم ہو جائے گا۔ اچھا پیارے بچوں، جب بھی درخواست آئے اور اس کے ساتھ کوئی اور چوائس میں ہو تو ہمیشہ میں آپ کو یہ مشورہ دوں گی آپ درخواست کریں، کیونکہ اس میں ایک چیز کے نمبر اسپیسیفک ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا نمبر ہے۔ اگر آپ نے وہ چیز بالکل کریکٹ لکھنی ہوگی تو پھر جو چیکر ہے وہ آپ کو 1 نمبر دے گا۔ تو اسی لیے درخواست لکھتے ہوئے پہلی بات تو آپ نے بہت دھیان سے درخواست لکھنی ہے، بہت اچھے طریقے سے، اگر آپ فل مارکس لینا چاہتی ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کے مقابلے میں اگر خط ہے وہ لکھیں گے تو اس میں خط میں ایک لائن کے علیحدہ علیحدہ نمبر نہیں ہیں، تو چیکر کا جتنا دل چاہے گا وہ اتنے مارکس دے دے گا، جبکہ درخواست میں ہر چیز کے اپنے نمبر ہیں، تو چیکر دیکھے گا یہ چیز صحیح لکھی ہے، اچھا اس کا 1 نمبر، یہ صحیح ہے اس کا 1 نمبر، یہ صحیح ہے اس کا 1 نمبر، نفس مضمون سارا ہے، تمہیدی کلمہ اور اختتامی کلمہ بھی شامل ہے، اچھا اس کے 5 نمبر یا پھر 4، اور باقی چیزوں کو وہ دیکھ کے فل مارکس دے گا۔ لیکن خط میں یہ طریقہ نہیں ہے، خط میں اس کی مرضی ہے، وہ 10 میں سے 8 دیتا ہے، یا پھر اگر 8 نمبر کا خط ہے تو وہ 5 دیتا ہے، کیونکہ اس میں ایک لائن کے علیحدہ علیحدہ مارکس نہیں ہیں۔ پیارے بچوں، درخواست کے مارکس بہت ڈیفائن ہیں، آپ اس میں آسانی سے مارکس گین کر سکتی ہیں، لیکن اگر آپ درخواست کو دھیان سے کرتے ہیں، اگر آپ درخواست میں کوئی بھی چھوٹی سی مسٹیک کر رہی ہیں، اپنے اسکول کا نام لکھ کے آ رہی ہیں، یا پھر کوما نہیں لگا رہے ہیں، آپ کی یہ رابطہ کی علامت ٹھیک نہیں ہے، اس علامت کو کہتے ہیں استجابیہ کی علامت، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر آپ کے مارکس لازمی کٹیں گے۔ اس لیے کوشش کریں گے درخواست کی پہلے پریکٹس کر لیں، اور پھر پیپر میں یہی چیز سالو کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو کون سی ہونی چاہیے نیچے کامنٹ کریں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔